السلام علیکم دوستوں، میں ہوں نثار دانش، آپ کا بھائی، آپ کا دوست۔ آج میں دانش اردو کی چینل سے آپ سے مخاطب ہوں۔ آج ہم بات کریں گے تاریخ ادب اردو کا جو دوسرا حصہ ہے دبستانوں پر، اور دبستانوں میں ہم نے دبستان دہلی پر بات کی تھی۔ اب دبستان لکھنؤ پر انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ دبستان لکھنؤ کا پس منظر آپ کے سامنے ہم رکھ چکے ہیں، اسی پس منظر کو آپ سامنے رکھے اور اب اس کی خصوصیات کا ذرا جائزہ ہم لیں گے تو انشاءاللہ آپ کو آسانی ہوگی۔ لیکن میں بار بار یہ نہیں کہتا کہ ہمارا چینل سبسکرائب کرے، چینل سبسکرائب کرے تاکہ ہماری ویڈیوز آپ کو آسانی سے مل سکے۔ یہ بورڈ پر میں نے لکھنؤ کی خصوصیات، چیدہ خصوصیات جو تھی، یہ دبستان لکھنؤ دبستان دہلی کے مکمل برعکس ہے۔ وہاں پہ لکھنؤ میں، دہلی میں داخلیت تھی، اور میں نے اس کی وضاحت بھی کی تھی۔ یہاں پہ خارجیت ہے۔ خارجیت دل کے علاوہ، دل سے نکل کر باہر کی دنیا سے غرض رکھنا، اور باہر کی دنیا کی بلبل اور گل اور ان عیش و عشرت اور مزوں کی، جذبات و کیفیات اور واردات کو بیان کرنا جو ہے خارجیت ہے۔ تو یہ لکھنؤ کی بنیادی اور سب سے پہلی اہم خصوصیت ہے۔ جہاں پہ تباہی اور بربادی ہو تو دل روتا ہے، جہاں پہ خوشی اور دولت کی فراوانی ہو تو خارجیت ہوتا ہے۔ عورت کا معاشرہ، جیسے کہ ہم پس منظر میں بتا چکے ہیں کہ لکھنؤ کا معاشرہ عورت کا معاشرہ تھا، اور دہلی کا معاشرہ ایک مرد کا معاشرہ تھا۔ یہاں عورت کا معاشرہ کیسا تھا پس منظر میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ عورتوں کا اتنا بول بالا، اور خاص طور پر بازاری اور طوائف عورتوں کا، کہ بادشاہوں کی خاص طوائفیں ہوتی تھی، اور عورتوں سے فوج بنائی تھی ان لوگوں نے۔ یہ سارے عیش و عشرت اور مزوں کے لیے یہ کام کرتے تھے۔ تو عورت کا معاشرہ تھا، اور ہر طرف جو عورت ہی عورت نظر آ رہی تھی۔ 3 نمبر پہ ہم نے لکھے ریختھی۔ یہ ایک صنف ہے شاعری کی جو لکھنؤ کی فدا کردہ ہے۔ وہ صنف شاعری جو ایک مرد عورت بن کر، عورت کے انداز میں، اس کے اسلوب میں، اس کے لہجے میں اپنا اظہار خیال کرے، تو اس کو ریختھی کہتے ہیں۔ جیسے کہ اس وقت ریختھی میں جرأت، رنگین، انشاء، یہ سارے لوگ پیش تھے۔ انشاء کے ریختھی کے حوالے سے ایک شعر ہے کہ بیگماں میں جو بڑی ہوں تو بلا تجھ کو کیا، بیگماں میں جو بڑی ہوں تو بلا تجھ کو کیا، پہنے پوشاک زری ہوں تو بلا تجھ کو کیا۔ یا ایک اور شعر ہے، میں تیرے صدقے نہ رکھ اے میری پیاری روزہ، بندی رکھ لے گی تیرے بدلے ہزاری روزہ۔ یہ ریختھی کی مثالیں ہے اور یہ ریختھی ایک صنف شاعری بن گئی باقاعدہ، اور لوگ، ظاہر بات ہے عورت کا معاشرہ تھا تو عورت ہی کی ساری چیزیں ہی وجود میں آئے گی۔ معاملہ بندی راز و نیاز کی باتیں طالب و مطلوب کے درمیان، یعنی عاشق اور معشوق کے درمیان جب راز و نیاز کی باتیں ہو، اور یہ تب ممکن ہے جب وصال ہو، ملاف ہو، ملاقات ہو، تو راز و نیاز کی باتیں ایک دوسرے کو بتائی جاتی ہے۔ اور یہ لکھنؤ میں ظاہر بات ہے عورت بادشاہوں کے بستر تک پہنچ چکی تھی، ہر آدمی، عام آدمی کے بستروں تک پہنچ چکی تھی، تو راز و نیاز کی باتیں تو ہوگی، اور صحیح معنوں میں راز و نیاز کی باتیں ہوگی۔ یہ معاملہ بندی اصل میں لکھنؤ کی اہم خصوصیت ہے، لیکن یہ بھی یاد رکھ لیں کہ یہ معاملہ بندی لازمی نہیں ہے کہ اس میں فحاشی اور
یعنی وہ فن اس میں موجود ہو جو رسوائی کا باعث بنے۔ اب معاملہ بندی مومن خان مومن کے ہاں بھی موجود ہے، لیکن وہ ابتذال کی حد تک نہیں جاتے، لیکن یہاں رنگین اور جرت جو ہے، انشا جو ہے، وہ ابتذال کی حد تک جا چکے ہیں، یعنی ایک حد جو ہوتی ہے میل ملاف کی وہ کراس کر چکے ہے۔ تو دونوں میں یہی بنیادی فرق ہے۔ شعریت جو ہے یہ دبستانی لکھنؤ کی چوتھی خصوصیت ہے، اور شعریت کلام منظوم کی وہ خصوصیت ہے، منظوم کلام کی وہ خصوصیت ہے جو اسے شعراء شعر کا درجہ دیتی ہے، یعنی کلام منظوم کی وہ خصوصیت جو اسے شعر کا درجہ دیا جاتا ہے اسے شعریت کہتے ہیں۔ سوز گداز، فکر و احساس، یہ ساری چیزیں جب آپ منظوم کر کے یہی چیز سوز و گداز اس میں لا دیتے ہیں، ظاہر بات ہے شعر کا حصہ بن جاتا ہے۔ یہ لکھنؤ کی ایک اہم خصوصیت ہے۔ تغزل دبستانی لکھنؤ کی اہم خصوصیات میں سے ایک ہے۔ غزل کی عام خصوصیات کے علاوہ جو مخصوص طرز ہوتا ہے، مخصوص انداز ہوتا ہے، ایک غزل کی عام خصوصیات ہے۔ اس کے علاوہ جو منفرد اور قسم کی خصوصیات یا ایک الگ قسم کا خیال یا آپ اس میں بیان کریں تو تغزل جو ہے اسے کہتے ہیں۔ غزل کی عام خصوصیات کے علاوہ جو خصوصیات ہوتی ہے اسے تغزل کہتے ہیں۔ یہ لکھنؤ معاشرے کی اہم خصوصیت ہے تغزل۔ تغزل کی ایک مثال میں بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ گزرا جہاں سے میں تو کہا سن کے یار نے، گزرا جہاں سے میں تو کہا سن کے یار نے، فتنہ گیا فساد گیا درد سر گیا۔ نسیم کا شعر ہے عجب رنگ کی وحشت تیری دیوانی میں، جینا آبادی میں لگتا ہے، جینا آبادی میں لگتا ہے نہ ویرانے میں۔ تغزل کی عمدہ مثال ہے، یہ ناسخ کا شعر ہے، تو یہ تغزل کی بہترین مثالیں وہاں پہ ملتی ہے۔ یہ لکھنؤ کی دبستان کی ایک اور اہم خصوصیت ہے۔ آرائش و جمال یا بناؤ سنگار، عورت کا معاشرہ ہے نا، تو یہ خصوصیت بھی لکھنؤ کی شاعری میں موجود ہے، کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ اور خاص طور پر پھر لکھنؤ کی شعراء نے اس میں مبالغے سے خوب کام لیا ہے اور اپنی محبوب کے آرائش و زیبائش، بناؤ سنگار کو بڑھ چڑھ کر بیان کیا ہے۔ اس کے علاوہ ایک خصوصیت اور ہے تصور عشق۔ دبستان دہلی میں جو تصور عشق تھا وہ اب بتا چکے ہیں کہ زیادہ وہ حقیقت یعنی عشق حقیقی تھا۔ یہاں پہ سارا عورت کا معاشرہ ہے اور عشق مجازی جو ہے یہاں کی اہم خصوصیت ہے۔ شاید کوئی فردہ نشین جانک رہا ہے، آج آئے نظر روزن دیوار کی آنکھیں، اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں۔ نازک خیالی ایک اور اہم خصوصیت ہے۔ کسی واقعی یا حسن کی اظہار کے لیے مبالغے سے کام لینا نازک خیالی۔ آسان الفاظ میں کسی واقعی یا حسن کی اظہار کے لیے مبالغے سے کام لینا نازک خیالی، مبالغ آرائی۔ جھوٹ، دھوکے اور عیش فرستی کا معاشرہ تھا، نازک خیالی کا وجود میں ہے نہ کوئی
تعجب کی بات نہیں، فطری بات ہے۔ صنم کہتے ہیں تیری بھی کمر ہے، اب مبالغہ کو ذرا دیکھیں، صنم کہتے ہیں تیری بھی کمر ہے، کہا ہے کس طرف کو ہے کدھر ہے، ایسا فراق یار میں رویا رات کو، مبالغہ کو ذرا دیکھیں، ایسا فراق یار میں رویا میں رات کو، بستر پہ میری ہو گیا پانی کمر کمر، انتہا کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ یہاں کی جو تشبیہات کا استعمال بھی ہوا ہے اس دبستان کی خصوصیات میں، دہلی میں جو شعراء نے تشبیہات اور استعارات کا استعمال کیا تھا وہ فطری تھا، محسوسات کی تشبیہات۔ یہاں یہ دونوں حوالے ملتے ہیں، فطری کم ہے اور غیر فطری تشبیہات زیادہ ہیں، یعنی یہاں کی فطری انداز جو ہے تشبیہات کی استعمال کا وہ کم ہے، دبستان دہلی میں جو تشبیہات کا استعمال وہ فطری، یہاں سے جو بات نکلتی ہے یا جو چیز نکلتی ہے وہ فطری ہی ہوتی ہے اور وہ پرکیب بھی ہوتی ہے۔ محاورات کا عمدہ استعمال، یہ لکھنؤ کا بہت ہی عمدہ خصوصیت ہے محاورات کا۔ ہجر کی شب سے نہ ڈرائے طالب روز وصال، ہجر کی شب سے نہ ڈرائے طالب روز وصال، گنتی گنتے صبح کر دیتے ہیں اختر سینکڑوں، اس میں محاورہ استعمال ہوا ہے، آپ خود دیکھ سکتے ہیں۔ شب ہجر سے نہ ڈرائے، ہجر کی شب سے نہ ڈرائے طالب روز وصال، گنتے گنتے صبح کر دیتے ہیں، گنتی گنتی صبح کر دینا، اختر سینکڑوں۔ قافیہ فیمائی، وہاں کی جو زبان تھی، ادھر بھی زبان یہاں پہ 14 نمبر پہ خصوصیت میں آئے ہیں، لیکن قافیہ فیمائی، وہاں کی شعراء قافیہ فیمائی تصنع کو پسند کرتے تھے اور مشکل سے مشکل قافیے باندھ کر اور پرتصنع انداز میں وہ اپنی کلام کو پیش کرتے تھے، اور جو زیادہ مشکل پرتصنع کلام لکھتا اس کو بڑا شاعر سمجھا جاتا تھا۔ یہ لکھنؤ کی معاشر اور ماحول کی خصوصیت تھی، لیکن وہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں دبستان دہلی میں کہ سلاست ہے، فصاحت ہے، سادگی ہے وہاں پہ۔ رعایتی لفظی، رعایتی لفظی، بوٹ ڈاسن نے بنایا میں نے ایک مضمون لکھا، بوٹ ڈاسن نے بنایا میں نے ایک مضمون لکھا، شہر میں مضمون نہ پیلا جوتا چل گیا۔ رعایتی لفظی کی عمدہ مثال ہے، ہم کیا معنی لیتے ہیں اور کیا معنی سامنے آتا ہے، ہم کیا معنی لیتے ہیں اور کیا معنی اس کے ہوتے ہیں، رعایتی لفظی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہماری اور خصوصیت ہے وہ ہے زبان۔ زبان وہاں کی جو تھی دبستان دہلی کی وہ بہت سادہ تھی اور آسان تھی، سلاست سادگی تھی، یہاں پرتصنع اور مشکل زبان تھی۔ آخری خصوصیت جو ہے یہاں پہ ان سب عورت کا معاشرہ یا جو بھی ہو، اس کے علاوہ جو ہے یہاں کے ماحول تھا، اس کے برعکس بھی یہاں اخلاقی مضامین بھی ملتے ہیں۔ ایسے معاشرے میں جس نے دبستانی دہلی کا جو بدنما داغ تھا کئی حد تک دھو بھی دیا، میر انیس، مرزا دبیر، اچھے اور بڑے مرثیہ گوتے، نعت بھی لکھی گئی، قصیدی بھی لکھی گئی۔ امید ہے آپ کو میرا لیکچر پسند آیا ہوگا، دعاؤں میں یاد کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔